خوش آمدید اس نئے ایکسپلینر میں آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو سچ پوچھئے تو ہم سب کے مستقبل سے جڑا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں انڈسٹری 4.0 کی اندھی رفتار اور کارکردگی سے لے کر انڈسٹری 5.0 تک کی کورس کریکشن کے بارے میں، یعنی ایک ایسا دور جہاں انسان اور ماحولیات کو دوبارہ مرکزیت دی جا رہی ہے۔ یہ صرف کوئی عام ٹیکنیکل اپڈیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ طے کرے گا کہ ہم بحیثیت انسان کیسا مستقبل چاہتے ہیں۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس میں ڈائیو ان کرتے ہیں۔ اب اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہم ان 5 اہم سنگ میل سے گزریں گے۔ صنعت کے ارتقاء سے بات شروع ہوگی، پھر ہم کمرشل ویب اور اے آئی کی حقیقت کا جائزہ لیں گے، اس کی چھپی ہوئی قیمتوں کو سمجھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ یورپی یونین کا انڈسٹری 5.0 کا کانسیپٹ کیسے ان سب کو ایک لڑی میں پروتا ہے۔ یہ سب آپس میں بہت گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں صنعت کے ارتقاء کی۔ ہم انسانوں نے ہمیشہ اپنے ٹولز اور اوزاروں کے ساتھ ہی ترقی کی ہے، پتھر کے سادہ اوزاروں سے جو صرف ہماری جسمانی طاقت بڑھاتے تھے، لے کر آج کے ان پیچیدہ سائبر فزیکل سسٹمز تک، ہمارا اور ہماری مشینوں کا سفر بہت طویل اور حیران کن ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے بلڈ اپ ہوا۔ اگر ہم ہسٹری پر نظر ڈالیں تو بھاپ اور فیکٹریوں نے 18ویں صدی میں پہلا انقلاب برپا کیا، پھر 19ویں صدی کے آخر میں بجلی اور اسمبلی لائنز کا جادو چلا۔ اس کے بعد 20ویں صدی میں کمپیوٹرز اور ڈیجیٹل دور نے آ کر پوری گیم چینج کر دی، رائٹ؟ اور آج ہم انٹرنیٹ آف تھنگز اور اے آئی کے ساتھ چوتھی صنعتی تبدیلی میں جی رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر اس پوری ٹائم لائن میں ہمارا فوکس ہمیشہ سے صرف ایک چیز پر رہا ہے: مشینیں اور ان کی بے تحاشا سپیڈ۔ اب یہ جو کام کی کارکردگی یا ایفیشنسی کو بڑھانے کی ایکسٹریم خواہش ہے نا، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ ایڈم سمتھ نے 1776 میں ہی کہہ دیا تھا کہ کام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے سے پیداوار میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ اس معاشی نظریے نے ہی دراصل ماڈرن انڈسٹریل آٹومیشن اور آج کی اس مشین فرسٹ ذہنیت کے لیے بالکل ایک پرفیکٹ سٹیج سیٹ کر دیا تھا۔ اور بالکل یہی وہ بیک گراؤنڈ ہے جو ہمیں اس ایکسپلینر کے دوسرے حصے کی طرف لاتا ہے، کیونکہ دیکھیں جیسے جیسے ٹیکنالوجی ڈیجیٹل ہوئی اور ہم سب آپس میں کنیکٹ ہوئے تو کارکردگی بڑھانے کی جو پرانی خواہش تھی نا، اس نے بہت جلد بڑے کمرشل اور تجارتی مفادات کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ اب یہاں ذرا اس حیران کن کنٹراسٹ کو دیکھیں۔ انٹرنیٹ جو شروع میں صرف ریسرچرز کے درمیان ڈیفینس اور ڈیٹا شیئر کرنے کا ایک پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک تھا، وہ آج کیا بن چکا ہے؟ ایک بہت بڑی کمرشلائزڈ اٹینشن اکانومی۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں ایک فری اوپن کمیونٹی ملے گی، لیکن حقیقت میں اب ہماری ہر کلک، ہر لائک اور ہمارے رویوں کو مونیٹائز کیا جا رہا ہے۔ ماہر نفسیات اور ایڈورٹائزرز مل کر ایسے پلیٹ فارمز بنا رہے ہیں جو ہماری زیادہ سے زیادہ توجہ کو کیپچر کر سکیں۔ اور اس سب کا سکیل کتنا بڑا ہے، ذرا اس نمبر پر غور کریں۔ 91.9 بلین ڈالرز، یعنی لگ بھگ 92 ارب ڈالرز۔ یہ وہ ہوشربا رقم ہے جو صرف سال 2022 میں اے آئی کے شعبے میں پرائیویٹ عالمی انویسٹمنٹ کے طور پر لگائی گئی۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ آج کا یہ ٹیکنالوجیکل بوم کس حد تک سرمایہ کاروں کے منافع اور ان کی توقعات کے گرد گھوم رہا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب منافع کی دوڑ اس حد تک بڑھ جائے تو پردے کے پیچھے کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو اب ہم ذرا اس پردے کو ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور کی اس ہائپڈ اور جادوئی ٹیکنالوجی کی اصل اور کچھ حد تک پوشیدہ قیمت کیا ہے۔ تو یہاں سب سے اہم ترین نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ لارج لینگویج ماڈلز یا جنریٹو اے آئی دراصل ہے کیا چیز۔ دیکھیں، یہ کوئی جادوئی یا خود مختار ذہانت نہیں ہے۔ یہ ماڈلز بس دنیا بھر کے بے پناہ ڈیٹا کو کھنگال کر پیٹرنز تلاش کرتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ اگلا لفظ یا تصویر کیا ہونی چاہیے۔ ان کے اندر کوئی حقیقی انسانی شعور یا سمجھ بوجھ موجود نہیں ہے۔ یہ محض پروسیسنگ اور پریڈکشن کا کھیل ہے۔ ماڈرن اے آئی عوام کو ایک بہت ہی خوبصورت، ماڈرن اور چمکدار چہرہ دکھاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ بہت سموتھ ہے، ایک کلک پر ہر سوال کا جواب جادو کی طرح اسکرین پر آ جاتا ہے۔ لیکن اس رنگین ایلوژن یا وہم کو برقرار رکھنے کے لیے پیچھے جن مادی اور انسانی وسائل کا بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے، وہ کہانی انتہائی مختلف ہے۔ جی ہاں، اس جادوئی وہم اور زمینی حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک فری اور خود مختار ذہانت ہے، لیکن دوسری طرف ذرا حقیقت تو دیکھیں۔ ان ماڈلز کو چلانے کے لیے روزانہ $7 لاکھ صرف کمپیوٹنگ اور سرورز پر اڑائے جا رہے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات، کینیا جیسی جگہوں پر عام انسان روزانہ صرف $10 کے عوض مسلسل سکرینز کے سامنے بیٹھ کر زہریلے اور خطرناک مواد کو مینولی فلٹر اور ٹیگ کرتے ہیں تاکہ یہ اے آئی ہمارے لیے محفوظ نظر آئے۔ یہ اس جادو کی وہ بھاری قیمت ہے جو ہم سے چھپائی جاتی ہے۔
इंडस्ट्री 4.0 की इस शदीद कमर्शलाइजेशन, एक्सट्रैक्शन और खामियों को देखते हुए एक कोर्स करेक्शन की अशद ज़रूरत थी। और यहीं से हम अपने चौथे हिस्से में दाखिल होते हैं, यानी इंडस्ट्री 5.0, एक ऐसा तस्वर जो वापस इंसान को सेंटर में लाने की बात करता है। अब यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा तौर पर इंडस्ट्री 5.0 का जो फ्रेमवर्क दिया है वो इन 3 बड़े स्तूनों पर खड़ा है। पहला है इंसान की मरकजियत, यानी टेक्नोलॉजी इंसान को रिप्लेस करने के लिए नहीं बल्कि उसके डेटा और हुकूक को महफूज रखने के लिए होनी चाहिए। दूसरा है पायदारी, जिसका मतलब है माहौलियात और सर्कुलर इकोनॉमी का ख्याल रखना। और तीसरा है निज़ाम का इस्तेहकाम, मतलब सिर्फ अंधाधुंध स्पीड और कारकर्दगी के पीछे भागने के बजाय एक ऐसा मजबूत मुआशी सिस्टम बनाना जो किसी भी बहरान का मुकाबला कर सके। और इस सब को देखते हुए हमारे सामने ये बहुत बड़ा और संजीदा सवाल खड़ा होता है कि हम बहैसियत मुआशरा इस सनती कारकर्दगी की अंधी दौड़ और ज़मीन पर अपनी तवील मुद्दती बका के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम कर सकते हैं। ये अब सिर्फ किताबी या पॉलिसी की बातें नहीं रहीं, मौसमियाती तब्दीलियों और वर्कर्स की नौकरियां ख़त्म होने जैसे ख़तरात के बाद ये लिटरली हमारे आज और कल का फ़ैसला करेगा। और यही बहस हमें इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ लाती है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम तय करें कि टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते का मुस्तकबिल आखिर होने क्या वाला है। हम एक ऐसे दौर को देख रहे हैं जहां इंसान और मशीन की हदें ज़ेरे बहस हैं। इस हवाले से 2 बहुत ही एक्सट्रीम फ़लसफ़े पाए जाते हैं। एक है ट्रांसह्यूमनिज्म, जो रे कुज़वेल जैसे लोग सपोर्ट करते हैं, जिसका मानना है कि हम इंसान एक दिन अपनी बायोलॉजी और हयातियाती हुदूद को तोड़कर मशीनों के साथ बाकायदा ज़म हो जाएंगे। और दूसरी तरफ पोस्ट ह्यूमनिज्म है, जो खबरदार करता है कि हम एक ऐसे दौर की तरफ जा रहे हैं जहां हमारे जिस्मानी वजूद, बायोलॉजी और कंप्यूटर सिमुलेशन के दरमियान का फ़र्क ही मुकम्मल तौर पर मिट जाएगा। ज़रा सोचें, ये आइडियाज़ कितने फैसिनेटिंग और एक ही वक्त में कितने डरावने हो सकते हैं। और ये शानदार तरीके से इस बात को वाज़े करता है जिसे हम मोरावाक पैराडॉक्स कहते हैं। हैंस मोरावाक ने यह बात बड़ी कमाल की कही थी। सादा अल्फाज में समझें तो कंप्यूटर्स के लिए पेचीदा तरीन रियाजी के सवाल हल करना या लॉजिक समझना तो बहुत आसान है, लेकिन एक आम इंसान की तरह चलना फिरना, चीज़ों को तभी तौर पर महसूस करना और वो नेचुरल इंटेलिजेंस जो हम में फितरी तौर पर मौजूद होती है, मशीनों के लिए वो करना नामुमकिन हद तक मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि इंसान का ये जो जिस्मानी और हिस्सियाती तजुर्बा है, ये महज कोई डेटा नहीं है जिसे बासानी कॉपी कर लिया जाए। हम बायोलॉजिकल इंसान बहुत मुनफरिद हैं। तो इस सारी डिस्कशन का जो सबसे बड़ा निचोड़ है वो ये है, मसला टेक्नोलॉजी का कतई नहीं है, सारा खेल इंसानी इंतखाब का है। एआई या मशीनें खुद से हमारा मुस्तकबिल तय नहीं करने वाली, बल्कि हम और हमारी लीडरशिप, हमारे असूल और हमारे समाजी फैसले ये तय करेंगे कि ये टूल्स कैसे इस्तेमाल होंगे। हम जिन चीज़ों और अखलाकियात को तरजीह देंगे, बिल्कुल वैसा ही मुस्तकबिल हमारे सामने उभर कर आएगा। तो इस एक्सप्लेनर के अख्तिताम पर मैं आपको इस एक इंतहाई अहम और गौर तलब सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगर ये टेक्नोलॉजीज़ वाकई सिर्फ औजार हैं जिन्हें हमारे इज्तिमाई फैसलों ने शक्ल देनी है, तो फिर हकीकत में आज इंसानियत का मुस्तकबिल डिज़ाइन कौन कर रहा है? क्या हम अपना ये कंट्रोल चंद बड़ी कंपनियों के मुनाफे की भेंट चढ़ा रहे हैं, या हम मिलकर एक ऐसा मुस्तकबिल चुनेंगे जो मशीन से ज़्यादा इंसान की कदर करे? ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हमारे साथ इस मालूमाती सफ़र में शामिल रहने का बहुत शुक्रिया।